अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुल्क का बड़ा नाम, सहाफ़त में बड़ा नाम, यूट्यूब में बड़ा नाम इमरान रियाज़ बिल आखिर जो है वो सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद बरतानिया पहुँच गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने काफ़ी सख्तियाँ जो हैं वो बर्दाश्त की हैं और बकौल उसके कि 142 दिन जो है उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, उन पे टार्चर किया गया, उन पे जुल्म किया गया, उनको खाना सही तरीके से दिया नहीं गया, उनको फैमिली से दूर रखा गया, उनको ज़हनी तौर पे टार्चर किया गया, उनकी फैमिली को डराया धमकाया गया, उनकी फैमिली के भाई वगैरह को उठाया गया, कई बार उनके घरों पे छापे पड़े। इसमें कोई दो राय नहीं। एक बड़ा सहाफ़ी था, एक बड़ा सहाफ़ी है, एक बड़ा नाम है, स्पेशली यूट्यूब की दुनिया में। अगर वो सहाफ़त मतलब किसी मीडिया हाउस के साथ है भी नहीं, तो वो अपना चैनल इस हद तक आगे लेके गया है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतना जो है एतमाद नहीं कर रहा जितना इमरान रियाज के चैनल को लोग देख रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा तबका जो है, एक बड़ा वोट जो पाकिस्तान में है, एक पॉपुलर जमात है, वो तकरीबन जितने भी हैं वो इमरान रियाज जो भी बात करता है उसको सपोर्ट करते हैं और उसी पे यकीन रखते हैं बजाय मीडिया हाउस पे। इमरान रियाज ने जो उन पे गुजरी है, गिरफ्तारियां कई बार उनकी हुई, बिलाखिर वो केपी में आए। केपी में वो अपने आप को महफूज समझते थे। उनको इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि आप केपी हाउस जाएं, केपी में रहें। वो केपी में रहे, मगर केपी में फिर वो उनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी तादाद में जो है वो लोग मौजूद हैं। उन्हें अब उनके खैर ख्वाह कह लें, जो भी कह लें, उनको इत्तला मिलती थी कि आप अपनी जगह किसी को ना बताएं। अब वो बरतानिया पहुंच गए। किस तरीके से पहुंचे हैं, उन्होंने एक तस्वीर जो है वो वायरल हुई है उनकी, उन्होंने एक तस्वीर जारी की है कि हिजरत में और फरार होने में बड़ा फ़र्क है। मतलब वो जिस अंदाज में गए हैं, जो फ़ोटो है आप देखेंगे, ऐसा लगता है कि वो कोई गारों से, पहाड़ों से चलते हुए इनको ज़ख्म आए हैं और फिर वो आगे गए हैं। नाज़रीन, फ़िलहाल वो जो है पहुँच गए, अब मस्कत से पहुँचे हैं। बताया जो जा रहा है मस्कत से पहुँचे हैं, मगर अगर पुख्तनख्वा में थे, और ये भी बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के रास्ते गए हैं। अगर पुख्तनख्वा में थे तो अफ़गानिस्तान से होते हुए वहाँ के रास्ते फिर बलूचिस्तान में दाखिल हुए हैं, बलूचिस्तान से फिर आसानी से गए हैं या अफ़गानिस्तान का कोई रास्ता इस्तेमाल किया। बहरहाल वो बरतानिया पहुँच गए हैं। इसमें नाज़रीन बड़ी एक बात है जो करने जा रहा हूँ कि इमरान रियाज़ ठीक है, वो चले गए हैं मुल्क से और उन पे जुल्म ज़्यादती हो रही थी, बर्बरियत उन पे हो रही थी, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की तरफ एक साइड ले ली थी मुकम्मल तौर पे। अब नाज़रीन, यहाँ पे जो अहम बात है वो ये है कि इमरान रियाज़ की फैमिली जो है वो कैसे गई है। अब वो बाय एयर गई है तो इन क्या एयरपोर्ट पे जो है उनकी फैमिली को एयरपोर्ट वाले पहचानते नहीं थे। आया उनके बारे में एस्टेब्लिशमेंट खामोश थी। एस्टेब्लिशमेंट ने तो उनके एक एक नौकर को टारगेट किया हुआ है। तहरीक इंसाफ के एक एक रहनुमा के नौकर को, उनके सिपाही को, उनकी जो सिक्योरिटी होती है, उनके चौकीदार को, उनके रिश्तेदार को, तमाम तर को टारगेट किया होता है। हम देखते हैं कि इस बार इमरान रियाज बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, मगर उसकी फैमिली बड़ी आसानी से पाकिस्तान से निकल गई है। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो इनकी फैमिली को रोक सकती थी। यहाँ पे ये एक क्लियर नहीं है, ये इमरान रियाज साहब खुद ही क्लियर करेंगे कि उनकी फैमिली किस तरह पाकिस्तान से आसानी से निकल गई है। दूसरी नाजरीन, अगर उसकी फैमिली निकल गई है तो साथ एक बड़ी चौंका देने वाली खबर यही भी है कि चकवाल में जो उनका फार्म हाउस था उसमें आग लगा दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने लगाई है, वट एवर हुकूमत ने लगाई है, वफाकी हुकूमत ने लगाई है। मगर नाजरीन, ये भी सोचने की बात है कि उनकी फैमिली को आसानी से जाने दिया जाता है, और जब उनकी फैमिली आसानी से उनको जाने दिया जाता है तो उनके घर को आग लगाने की ज़रूरत क्या थी। अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो उनकी फैमिली बाहर नहीं जा सकती थी। इमरान रियाज छुप के गए हैं। अब छुप के उन पे मुश्किलात थी, उन्होंने बड़ा बहादुरी से सामना किया। उन्होंने एक रास्ता सेफ देखा है। आप कह सकते हैं कि उन्होंने परेशानियों से, तकलीफ़ों से उनका मुकाबला किया किसी हद तक। उसके बाद उन्होंने मुनासिब समझा कि वो मुल्क से निकल जाएं, आप इसे हिजरत कह लें। और जो फ़रार की बात कर रहे हैं, तो फ़रार उन्होंने, इमरान रियाज़ ने खुद एक ट्वीट की है एक्स पे, सोशल मीडिया पे,
جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے، اپنی فوٹو ساتھ لگا کے کہ ڈیل کر کے لوٹا ہوا مال اٹھا کر خصوصی طیاروں سے فرار ہونے اور اپنے موقف پر ڈٹے رہ کر جان ہتھیلی پر رکھ کر ہجرت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے رب نے ہر ظلم کے خلاف مجھے استقامت عطا فرمائی۔ میں نے بدترین تشدد اور ہولناک قید کاٹی ہے، 10 گرفتاریاں اور درجنوں مقدمے ہوئے، جج تک سے زبردستی روکا گیا، مگر رب نے مجھے صبر دیا۔ کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں، جلد واپس آؤں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ان کی تصویر بھی ہے جس پہ ان کے چہرے پہ زخم بھی ہے، مگر ساتھ عمران ریاض جو ہیں وہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ چھپ کے گئے ہیں، مطلب بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ایک سیف راستہ اس کو ملا، اس کو لگا کہ میری جان خطرے میں ہے، اس کی جان خطرے میں تھی ڈیفینیٹلی۔ ایک ہم نے ارشد شریف کو کھویا، شہید کو، تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں۔ اب ان کی فیملی کیسی گئی ہے یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ ان کو خطرہ تھا ان کی فیملی کو اسٹیبلشمنٹ کہاں جانے دیتی ہے، جو بڑی آسانی سے عمران ریاض کی فیملی باہر چلی گئی۔ پھر ان کی گھر کو آگ لگانے کی ضرورت کیا تھی، بلا وجہ بدنامی کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ ساری چیزیں ناظرین سامنے ہیں۔ دوسرا جو اہم بات کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ ناظرین، پاکستان میں عمران خان جب سے سیاست میں آئے ہیں اور 2013 کے بعد انہوں نے کایا ہی پلٹ دی ہے، انہوں نے ہر چیز کو کلیئر کر دیا ہے۔ آپ اسے شعور کہیں، آپ اسے بے شعوری کہیں، آپ اسے غلط رنگ دیں، آپ اسے اچھا رنگ دیں، مگر عمران خان نے سیاست میں ایک چیز بڑی واضح کر دی ہے کہ اب جو صحافی، جو اینکر بیٹھا ہوتا ہے ٹی وی پہ، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کس پارٹی نے اس کو بٹھایا ہوا ہے، بس اس کے ساتھ تجزیہ نگار لکھا ہوتا ہے۔ فیوچر میں آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ ترجمان یا صحافی مسلم لیگ نون، صحافی ترجمان پیپلز پارٹی، صحافی ترجمان تحریک انصاف، ساتھ یہ لکھنا باقی رہ گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین ججز کا حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترامیم میں ججز جو ہیں وہ مکمل طور پہ اب حکومت کے کنٹرول میں، ایگزیکٹو کے کنٹرول میں۔ جب عدلیہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ سے پیپلز پارٹی والے اپنی پارٹی ورکر کو ججز بنا رہے ہیں، اور یہاں سے پنجاب سے مسلم لیگ نون اپنے پارٹی وکلاؤں کو جو ہے وہ ججز بنا رہے ہیں۔ تو اب تو اس سے پہلے بھی واضح ہو گیا تھا، جو جج فیصلہ دیتا ہے 2 رکنی، 4 رکنی، 5 رکنی، 3 رکنی بینچ جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ 2-3 سے آئے گا، 5-2 سے آئے گا، 1-5 سے آئے گا، کیونکہ اس بینچ میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا فیصلہ یہ ہوگا۔ تو عمران خان نے ہر چیز کو بڑا اس کی کلیئر کر دیا ہے۔ اس کے ٹائم میں، عمران خان کے ہی ٹائم میں، ان کی پاپولیرٹی اس ملک میں بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ عمران ریاض جو اس ٹائم پہ پاپولیرٹی کی معراج پہ ہیں یوٹیوب پہ، اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی سائڈ، مطلب ایک سائڈ لے لی ہے کہ عمران خان حق پہ ہیں، بس میں اس کے ساتھ ہوں۔ اب پاکستان میں صحافت، ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز کھولنا جو ہے، ایک بڑا میڈیا ہاؤس کھولنا پاکستان میں بڑا آسان ہے، مگر پیسہ اس کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علیم خان نے سما چینل خرید لیا ہے، باقی بہت سی سیاستدان ہیں، ہمارے موجودہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہے ان کا 24 چینل ہے، کافی چینل ہیں ان کے جو چل رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر کوئی جو ہے وہ چینل کھول لیتا ہے، مگر چینل، اب فرض کریں ایک سمگلر نے چینل کھول لیا ہے، ایک 2 نمبری نے چینل کھول لیا ہے، تو اگر وہ تنخواہ اچھی دیتا ہے، 50 لاکھ دیتا ہے، 40 لاکھ دیتا ہے، 20 لاکھ دیتا ہے، 10 لاکھ دیتا ہے، تو جو بندہ 10 لاکھ پہ تنخواہ کام کر رہا ہے اس کو بولتا ہے 15 لاکھ لو، اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب آپ ایک ایسے بندے کے چینل میں آ جائیں تو آپ نے اس چینل کی پالیسی کو فالو کرنا ہے، اس کے مالک کے احکامات کو فالو کرنا ہے۔ تو پاکستان میں صحافت بھی ساری یہی ہے، اور اب تو ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ عمران ریاض نے کھل کے سائڈ لی ہے عمران خان کی، ان کو برا کہنے والے، عمران خان کے جو مخالف ہیں وہ ان کو برا کہتے ہیں۔ ملک میں دیگر بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، MQM، بڑی پارٹیاں پاکستان میں ہیں جو ان کو برا بلا کہتی ہیں، اور باقی اسی طرح مزید صحافی ہے۔ ابصار عالم کو ہم نے دیکھا ہے کہ پیمرا کو چیئرمین ان کو بنایا گیا، ان کے لیے نواز شریف نے اپنے دور میں، ان کی BA کی کوالیفیکیشن تھی وہ بھی مطلب B گریڈ میں، پھر اس کے باوجود ان کو جو ہے ان کے لیے وہ کرائیٹیریا تبدیل کیا گیا کہ پیمرا کا چیئرمین جو ہے وہ BA کا، اس کی کوالیفیکیشن BA ہوگی، یہ رکھ کے اس کو جو ہے وہ پیمرا کا چیئرمین بنایا گیا۔ جب پیمرا کا چیئرمین انہیں بنایا گیا
تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں صحافت میں نے چھوڑ دی ہے، بس اس کے بعد میں نہیں آئے گا صحافت میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ پارٹ آ گیا ہے. اور لائن ان کی کیا ہے وہ بھی ہم سجد، جس طرح عمران ریاض نے عمران خان کی لائن لی ہوئی ہے، اسی طرح ابصار عالم نے جو ہے وہ مسلم نون کی لائن لی ہوئی ہے. سما کے چینل پہ بیٹھا ہے جو علیم خان کا گورنمنٹ کا چینل ہے اس ٹائم پہ، اس میں بیٹھ کے اپنی صحافت جو ہے وہ دوبارہ کر رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ میں جن کو رکھا گیا، مرتضیٰ سولنگی کو دیکھ لیں، سینئر صحافی تھے، ان کی لائن سب کو پتہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف کتنا جھکاؤ ان کا ہوتا ہے. مسلم کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئے، اب دوبارہ جو ہے وہ صحافت کر رہے ہیں. نجم سیٹھی کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جیو پہ بیٹھ کے، ابھی دنیا نیوز پہ بیٹھ کے، سما نیوز پہ بیٹھ کے، انہوں نے جو عمران خان کے جب وہ نگران سیٹ اپ میں آئے تو ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، پھر نواز شریف کے دور میں ان کو چیئرمین پی سی بی بنایا گیا. تو تمام تر صحافی بڑی کلیئر ہے، نظر آتا ہے. طلعت حسین جو مسلم نون کے بڑی نزدیک ہے، اس طرح سینکڑوں صحافی ہیں جو عمران خان کی سائڈ لیتے ہیں، اس کے سوا کوئی دوسری بات کر نہیں سکتے. تو پاکستان میں لائن لینی پڑتی ہے صحافت میں آگے جانے کے لیے. ابھی آپ کو لائن لینی پڑتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی لائن لینی ہوگی، آپ کو ان کے پیرول پہ رہنا ہوگا، یا کسی بڑی سیاسی جماعت، مسلم نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، ان کی اگر پیرول پہ نہیں ہے تو ان کے کم از کم حمایتی یافتہ ہونی چاہیے. تو پاکستان میں سارے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں ایک ریولوشن آیا ہے، اس میں چینج آیا. اب وہ یہ بگاڑ کی شکل میں آیا ہے، اچھی شکل میں آیا ہے، مگر ایکسپوز ہر چیز ہو گئی ہے، ہر چیز سامنے آ گئی ہے کہ کون سی جماعت کا کون سا بندہ ہے، کون سا اینکر کون سی جماعت کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، کون سا جج کس جماعت کے ساتھ ہمدردی رکھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عمران خان کی سیاست میں، ان کی سیاست کا جو طرز ہے اس سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. عمران ریاض کو اللہ لمبی زندگی دے، وہ اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، یہ بڑی بات ہے. مگر یہاں پہ ایک چیز وہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران ریاض تو ٹھیک ہے، وہ بڑے مشکل راستوں سے گزر کے، پختونخوا بھی ان کو جان کو خطرہ تھا، وہ نکل گئے خیر خیریت سے، بہت بڑی بات ہے. اب ان کی فیملی جو ہے وہ ایئرپورٹ سے گئی ہے بال بچوں کے ساتھ، تو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کیسے پرمیشن دی؟ یہ ایک بات ہے. اگر پرمیشن دے دی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو ان کے گھر کو آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی، ان کے فارم ہاؤس کو آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ باتیں ناظرین ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. کسی دوست کو سمجھ آتی ہیں تو کائنڈلی وہ سوال جواب کے سیشن میں بتا دیں، ہمیں بھی ذرا پتہ چل جائے گا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، تفصیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.